بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی عورت جو کہ جنرل تھی لیکن اس کا کسی آرمی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ بہت بارسوخ جنرل تھی؟ مشرقی پاکستان جب جل رہا تھا تو مغربی پاکستان میں وہ کون تھا جو رقص و سرود کی محفلوں میں مشغول تھا؟ مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے تھے اور ہندو آرام سے رہ رہے تھے، ان کو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 10 میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ، میں ہوں حبیب چودھری۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ ہسٹری آف پاکستان کی 10ویں قسط میں جس شخصیت کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جنرل محمد یحییٰ خان۔ 4 فروری 1917 کو گجرات کے ایک انڈین پولیس آفیسر آغا سعادت علی خان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بچہ صدر پاکستان، آرمی چیف، سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا۔ یہ تھا جنرل محمد یحییٰ خان۔ جنرل محمد یحییٰ خان کا تعلق قزلباش قوم سے ہے۔ یحییٰ خان نے ابتدائی تعلیم گجرات سے ہی حاصل کی اور پنجاب یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ BA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد دہرادون سے ملٹری ٹریننگ حاصل کی اور صرف 21 سال کی عمر میں برٹش آرمی میں کمیشنڈ آفیسر کے طور پر 1938 میں بھرتی ہو گئے اور یحییٰ خان نے دوسری جنگ عظیم میں بھی شرکت کی اور جرمن فوج کے قیدی بھی بنے اور جرمن کیمپوں کا ظلم و تشدد بھی برداشت کیا۔ 1945 میں کوئٹہ ملٹری کالج میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے اور ادھر سے ہی انہوں نے کورس پاس کیا تھا اور کورس پاس کرنے کے فوری طور پر وہ ادھر انسٹرکٹر مقرر ہو گئے اور جنرل امیر عبداللہ نیازی کوئٹہ میں ان کے شاگرد بنے۔ 2 سال بعد جب پاکستان بنا تو محمد یحییٰ خان نے پاکستان آرمی کو جوائن کر لیا۔ محمد یحییٰ خان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور GHQ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ 1962 میں ایسٹرن کمانڈ بنگال کے ریجن کمانڈر بنے۔ 1965 کی جنگ میں بطور میجر جنرل انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر کے طور پر لڑی اور کشمیر سیکٹر میں اخنور پر جنرل اختر حسین ملک کی جگہ بھیجے گئے اور کمان کی تبدیلی کا یہ فیصلہ ہی گیم چینجر ثابت ہوا۔ پاکستان جو عنقریب کشمیر کو فتح کرنے کی پوزیشن میں تھا اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جنگ جنرل اختر حسین ملک جیت جاتے تو صدر ایوب خان کا خیال تھا کہ وہ فاتح کشمیر کے طور پر واپس آتے محاذ جنگ سے اور فاتح کشمیر اور اتنا پاپولر جرنیل کو آرمی چیف نہ بنانے کا فیصلہ گلے پڑ سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے ہر دل عزیز دوست اور قابل اعتماد ساتھی جنرل یحییٰ خان کو 7ویں ڈویژن کی کمان سونپ دی اور جنرل یحییٰ خان کی کمان پر کرنے پر انڈیا کو سنبھلنے کا موقع مل گیا اور اس نے اس محاذ پر اپنی کافی مقدار میں فوج اور اسلحہ گولہ بارود جمع کر لیا، جس کی وجہ سے بعد میں اخنور کی فتح خواب ہی بن گئی اور پاکستان کشمیر کو حاصل نہ کر سکا۔ اس فیصلہ کی وجہ سے ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان کافی تنقید کا نشانہ بھی بنے اور اس کی وجہ سے کشمیر پاکستان کے ہاتھ آتے آتے رہ گیا۔ محاذ جنگ سے واپسی پر جنرل یحییٰ خان کو حلال جرت سے بھی نوازا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد جب جنرل موسیٰ خان نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا
تو انہوں نے آرمی چیف کے لیے جو نام دیے ان میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا، لیکن صدر ایوب خان نے آرمی چیف کے لیے دیے گئے ان ناموں میں یحییٰ خان کا نام شامل نہ ہونے کے باوجود میجر جنرل الطاف قادر اور میجر جنرل بختیار رانا کو سپرسیڈ کرتے ہوئے جنرل محمد یحییٰ خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل جہاداد خان کی کتاب پاکستان لیڈرشپ چیلنجز میں لکھا ہے کہ جب یحییٰ خان کو آرمی چیف بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو گورنر پنجاب نواب افضل باغ نے کہا کہ ایوب خان نے اگر بے لگام عیاشی کے دلدادہ یحییٰ خان کو آرمی چیف بنایا تو یہ ایوب خان کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ برطانوی سفیر نے برطانیہ میں جو مراسلہ لکھ کر بھیجا اس میں لکھا کہ یحییٰ خان ایک باصلاحیت لیکن رنگین مزاج افیسر ہیں اور بلا کے شراب نوش ہیں۔ صدر ایوب خان کی دوسری کتاب جو ایوب خان کی ڈائری کے نام سے شائع ہوئی، اس میں صدر ایوب خان یحییٰ خان کی عیاشیوں کے کئی قصے لکھتے ہیں۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان رنگین مزاج ہیں، وہ دن کے 1 بجے ہی دفتر کے کام چھوڑ چھاڑ کر شراب نوشی اور رنگین محفلوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یحییٰ خان کی شراب نوشی کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2 فروری 1970 کو ایرانی وزیر خارجہ کو دی گئی دعوت کے موقع پر یحییٰ خان نے اتنی شراب پی رکھی تھی کہ ان کو اپنی پینٹ گیلی ہونے کا احساس تک نہ ہو سکا۔ آرمی چیف بننے کے بعد یحییٰ خان نے حالات کا بغور جائزہ لیا تو انہیں پتہ چلا کہ ایوب خان عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے عوام رابطہ مہم نے بھی ان کے اقتدار کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ تو اس موقع پر یحییٰ خان نے بھی وہی کیا جو صدر ایوب خان نے اسکندر مرزا کے ساتھ کیا تھا۔ اسکندر مرزا نے ایوب خان پر احسانات کیے تو ان احسانات کا بدلہ ایوب خان نے اقتدار سے نکال کر اسکندر مرزا کو دیا، اور محمد یحییٰ خان نے بھی آرمی چیف بننے کے بعد ایوب خان کو اقتدار سے چلتا کیا۔ سچ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ میں اخلاق نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا اور سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد جنرل یحییٰ خان پاکستان کے تیسرے صدر اور پاکستان کی تاریخ کے دوسرے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کے 5ویں آرمی چیف بن گئے۔ ان کے پاس بے یک وقت 3 عہدے تھے۔ جنرل یحییٰ خان کے ساتھ تاریخ کا ظلم یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ تاریخ نے ولن کے طور پر ہی دکھایا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جنرل یحییٰ نے اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، لیکن تاریخ نے یحییٰ خان کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ ان کی پروفیشنل لائف کو کم اور ان کی نجی زندگی کو اور ان کی نجی محفلوں کو زیادہ ڈسکس کیا۔ میں نے ایک معمولی سی کوشش کی ہے کہ جنرل یحییٰ کے اچھے کاموں پر بھی ایک نظر دوڑائی جائے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف اور غیر متنازع انتخابات کروانے کا اعزاز جنرل یحییٰ خان کو حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ عام آدمی کو ووٹ ڈالنے کا حق جنرل یحییٰ خان نے دیا، اور اس کے علاوہ سفارتی محاذ پر جنرل یحییٰ خان نے بہت کامیابیاں حاصل کی۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور روس کے ساتھ بھی تعلقات میں بہت بہتری آئی۔ یہ یحییٰ خان کے دور کی سفارتی کوششیں تھیں، اور یحییٰ خان کے دور میں ہی امریکہ اور چائنا کی ملاقات یحییٰ خان کے ذریعے ہی ہوئی، جس کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان ایک خفیہ ملاقات
ऐसे हुई कि अमेरिका के सदर खुफिया तौर पर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से उड़ान भरने के बाद चाइना गए और चाइना के सदर से मुलाकात की। इसके पर हम कभी फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये मुकम्मल तफसील दी जाएगी, इसलिए दोनों ममालिक के सदूर के नाम मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा, इस पर हम एक अलहदा वीलॉग करेंगे। और कराची स्टील मिल, इसके बारे में पीपल्स पार्टी बहुत दावे करती है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगवाई। ये कराची स्टील मिल रशिया से लाने में भी याह्या खान का बहुत अहम किरदार था। अगर हमीदुर्रहमान कमीशन ना बनता तो मोहम्मद याह्या की अय्याशियों के वाक़यात भी अब तक किस्सा पारी ना बन चुके होते। जनरल याह्या खान के दौर में हालात ऐसे थे कि जब मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी हो रही थी तो इन दिनों का एक वाक़या जमील ज़ुबैरी अपनी किताब याद ख़ज़ाना रेडियो पाकिस्तान में 25 साल में लिखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से चंद दिन पहले मैडम नूर जहान गाना रिकॉर्ड कराने रेडियो पाकिस्तान पहुंची, तो गाने रिकॉर्ड करवाने के बाद स्टेशन डायरेक्टर ताहिर शाह के कमरे में आ गईं और कहा आगा जी से बात करवाओ। जो वो हिचकिचाए तो उन्होंने कहा डरो नहीं, तुम सिर्फ नंबर मिला दो, बात मैं आगा जी से खुद कर लूँगी और आगा जी आपको कुछ नहीं कहेंगे। ताहिर शाह जो कि प्रोटोकॉल की वजह से डर रहे थे, तो नूरजहां के बार बार इसरार पर उन्होंने नंबर डायल करके टेलीफोन मैडम नूरजहां के हवाले कर दिया। तो उन्होंने जनरल याह्या खान को कहा कि आगा जानी मैंने गाने रिकॉर्ड करवा दिए हैं, ये 8 बजे सुन लेना। मैडम नूरजहां ने खुद ही ये फैसला कर लिया कि ये गाने 8 बजे रेडियो पाकिस्तान पर नशर होंगे और 8 बजे रेडियो पाकिस्तान पर न्यूज़ बुलेटिन नशर होता था। और हर किस्म के हालात में रेडियो पाकिस्तान ने अरसा-दराज से कभी इस न्यूज़ बुलेटिन का टाइम आगे पीछे नहीं किया था। तो इस पर रेडियो पाकिस्तान की इंतज़ामिया परेशान हो गई और उन्होंने ऐवान सदर रब्ता किया और काफ़ी देर मिन्त समाजत करने के बाद ऐवान सदर से सिर्फ इतनी इजाज़त मिली कि खबरनामा के फौरी बाद नूरजहां के ये गाने रेडियो पाकिस्तान पर नशर किए जाएं। जनरल याह्या खान की रंगीन मजाजी और शराब नोशी का एक वाक़या। मेजर जनरल अबू बकर उस्मान जो पाक आर्मी में जनरल मिठा के नाम से बहुत मशहूर हुए और पाकिस्तान के मायानाज फौजी कमांडोज SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जिनके कारनामों से पाक फौज का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रहता है, इन कमांडर्स को तैयार करने वाले यही मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा थे, जिन्होंने अपनी किताब बम्बई से GHQ तक में लिखते हैं कि जनरल याह्या खान मशरक़ी पाकिस्तान के कोमिला कैंप की इंस्पेक्शन के लिए आए तो फ़ौजी अफसरान ने एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और इस ज़ियाफ़त में फ़ौजी अफसरान की बेगमात ने भी शिरकत की। दौरान ज़ियाफ़त याह्या खान जाम पर जाम लुंडाते रहे और ओल फोल बोलते रहे। याह्या खान उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तमाम ख़वातीन इनकी हरकतों से नाला थीं। अबू बकर उस्मान मिठा मेजर जनरल की बीवी इंदू ने भी इस महफिल में वो शरीक थी। उन्होंने कहा कि फ़ौजी बैंड मंगवाओ। फ़ौजी बैंड मंगवाया गया तो उसकी एक धुन पर याह्या खान ने अबू बकर उस्मान मिठा की बीवी इंदू का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू कर दिया और डांस करते हुए उनको ड्राइंग रूम में ले गए। और जब जनरल याह्या खान को होश आया तो उन्होंने अपने आप को इंदू के साथ ड्राइंग रूम में पाया, जिस पर इंदू से और जनरल मिठा से माफ़ी भी मांगी। और इसके अलावा 61 हार्ले स्ट्रीट रावलपिंडी, ये बिल्डिंग जनरल याह्या खान की अय्याशियों का मरकज़ थी।
جنرل امراؤ خان اپنی کتاب ایک جرنل کی سرگزشت میں لکھتے ہیں کہ ایک دن بریگیڈیئر ایف آر خان نے جنرل یحییٰ خان کو 61 ہارلے اسٹریٹ میں عیاشی کرتے ہوئے اور شراب میں کے نشے میں دھت ہو کر حالت غیر میں دیکھا تو بریگیڈیئر فضل الرحمان خان نے یہ کہہ کر نوکری چھوڑ دی کہ میں ایسے لوگوں کی نوکری نہیں کر سکتا۔ حمود الرحمان کمیشن نے جب ایوان صدر کا ریکارڈ چیک کیا اور جنرل یحییٰ خان کے ADC، ملٹری سیکرٹری اور دیگر ملازمین سے بیانات لیے تو انہوں نے جو بیانات ریکارڈ کروائے ان کے مطابق جنرل یحییٰ خان کی 500 محبوبائیں تھیں جو ایوان صدر آتی جاتی رہتی تھیں۔ تب سے بااثر اقلیم اختر تھیں جو ان دنوں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئیں، اور یہ ایوب خان کی داشتاؤں یا محبوباؤں میں سب سے اثر رسوخ والی خاتون تھی، اور بہت سے دفاتر میں یہ حکم پاس تھا کہ جنرل رانی کا رکا یا ٹیلی فون آنے پر ان کا کام فوری طور پر کیا جائے، ان کا حکم مانا جائے۔ اور ان کے بعد سب سے بارسوخ میڈم نور جہان تھیں، اور ان کے علاوہ اداکارہ ترانہ ایوان صدر میں آنے کے بعد قومی ترانہ بن گئیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اداکارہ ترانہ جب ایوان صدر آئیں تو ان کو گیٹ پر روک لیا گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے صدر صاحب سے ملنا ہے تو سیکیورٹی نے کہا کہ بغیر اپائنٹمنٹ کے آپ نہیں مل سکتی، جس پر انہوں نے ADC سے رابطہ کرنے کا کہا تو ان کو فوراً اندر بلوا لیا گیا۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو گارڈ نے ان کو سلام کیا۔ رویے کی اس تبدیلی کا جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ آئیں تو آپ صرف فلم سٹار ترانہ تھیں، لیکن ایوان صدر میں وقت گزارنے کے بعد اب آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو سلوٹ کیا ہے۔ اسی طرح اداکارہ نغمہ ایوان صدر میں آنے کے بعد قومی نغمہ بن گئے۔ حمود الرحمان کمیشن کے مطابق مشرقی پاکستان کے IG کی بیوی شمیم KN حسین بیگم جوناگڑھ میڈم نور جہان شام کو ایوان صدر آتی، شمع محفل بن کر صبح واپس چلی جاتی۔ خضر حیات ٹوانا کی بیوی زینب، لطیف خان کی بیوی زینب، انورار بیگم ڈھاکہ سے، للی خان اور ریلا مزمل کراچی کے تاجر منصور ہیرا جی کی بیٹی نازلی بیگم اور دیگر کئی بڑے گھرانوں کی خواتین جنرل یحییٰ خان کی محبوبائیں تھیں۔ یہ خواتین اتنی بااثر تھیں کہ ایک سرکاری بینک نے نازلی بینک کو قرض دینے سے انکار کیا تو فوراً تبدیل کر دیا گیا، اور پھر نوکری سے اس بینک کے سربراہ کو نکالنے کے بعد بیرون ملک جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ میڈم نور جہان کا گانا میری چیچی دا چھلا سنا تو جنرل یحییٰ خان فدا ہو گئے اور جنرل رانی سے ان کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا کہ اس برتھ ڈے پر نور جہان آپ کو برتھ ڈے گفٹ کے طور پر پیش کر دی جائے گی، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ پاکستانی فوج اتنی کمزور بھی نہ تھی، وہ فوج جس نے 1965 میں قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود دشمن کو ناکو چنے چبوا دی اور عبرتناک شکست دی، صرف 6 سال کے بعد کیسے دشمن سے اس بری طرح ہار گئی، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو جائے گا کہ ہماری فوج کو ان دنوں کیسی کمان ملی ہوئی تھی۔ ڈھاکہ میں خانہ جنگی جاری تھی، ڈھاکہ جل رہا تھا اور بھارت حملے پہ حملے کر رہا تھا، اور بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے جب ان پر ایئر اٹیک کا فیصلہ کیا گیا تو اس کے لیے آرمی چیف کی منظوری لینے کے لیے ان کو بار بار GHQ بلایا گیا، لیکن ان کے پاس ایسے فضول کاموں کے لیے وقت ہی نہیں تھا، وہ محبوباؤں کے ساتھ مگن تھے۔ 23 دسمبر کو جنرل یحییٰ خان کا سٹاف کھینچ تان کر ان کو GHQ لے گیا، لیکن وہ بریفنگ سن کر واپس آ گئے اور حملے کا فیصلہ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ آرمی چیف کی منظوری کے لیے فیصلہ مؤخر کیا جاتا رہا اور آخرکار 3 دسمبر کو یہ منظوری ہوئی اور انڈیا پر فضائی حملہ کیا گیا۔
जनरल याह्या खान इक़्तिदार से चिमटे रहते अगर सकूत डाका ना होता। सकूत डाका के बाद अवाम और फ़ौज के अंदर से ताकतवर आवाज़ें आने लगीं। इन हालात में याह्या खान ने भुट्टो को सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया और एक तहरीर के ज़रिए इक़्तिदार भुट्टो को मुंतकिल कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल याह्या खान को नज़रबंद कर दिया और बाकी ज़िंदगी ज़्यादातर वो नज़रबंद ही रहे और जनरल ज़िया के दौर में उनकी ये नज़रबंदी ख़त्म हुई, लेकिन जनरल याह्या खान ने अपनी ज़बान बंदी फिर भी जारी रखी और 1980 को इस दार फ़ानी से कूच कर गए और पाक आर्मी ने उनको मुकम्मल एजाज़ के साथ दफन किया। और दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है याह्या खान की कहानी। अगली किस्त में हाज़िर होते हैं दोबारा, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।